صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کا بہت پیارا مہینہ ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے، تو اس کی برکتیں الحمدللہ عزوجل ہم لوٹ رہے ہیں۔ اللہ عزوجل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی پیاری نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ناظرین آپ کی بارگاہ اقدس میں ہم کچھ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے جو شریعت مطالعہ حکم ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جو بات آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1044 میں سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ روزہ توڑنے والی باتوں کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ در مختار۔ نمبر 2 ہے حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگر چاہے اپنے خیال میں خلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ ناظرین کرام، آپ کی بارگاہ اقدس میں صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ ان چیزوں کا بیان یہاں پہ ہو رہا ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو جیسے کہ حضرت ہوں پھر گال ہم کدے گوجری میں کرنا تھا رہنا ہے نا، تو بڑی پیاری گل ہے کہ بہت سارا میرا آئیڈین جڑا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ گجر کمیونٹی نے تعلق رکھیں، بہت سارا لوگ جنہیں بہت ساری کمیونٹی نے تعلق رکھیں، خاص کر ہماری جی گجر کمیونٹی ہے ناظرین کرام، انہوں واسطے میری انہوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان یہ گل بیان ہو رہی ہیں کہ جنہوں کے بارے یہ دسی جا رہی ہے کہ انہوں روزو ٹوٹ جائے جناب۔ یہ بات اس طرح سے عرض کرنی ہے کہ یہ اس لیے کیونکہ ہمارے آئیڈین جو ہیں مکس ہیں، اب کوئی کشمیر سے ہے، کوئی گجر کمیونٹی سے ہے، کوئی یو کے سے ہے، کوئی یو ایس اے سے ہے، کہیں کہیں سے دنیا سے جہاں جہاں سے بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں سننا جا رہا ہے، تو ان تمام کی بارگاہ میں ہم یہ مکس پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ خاص کر ہماری گجر کمیونٹی ہے اس کے والے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں ان چیزیں نہ روزو ہے ٹوٹ جائے ناظرین کرام۔ تو اگر ہم گل کریں کہ اور کہڑی گالیں جنہیں نال مارو روزو ٹوٹ جائے، وہ بار شریعت کا والا نہ لکھے ہو ناظرین کرام، یعنی کہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ یعنی بہت سارے لوگ کہیں جاتا رہے گا مطلب یہ ہے کہ جنہیں روزو ٹوٹ جائے گا، جرا آپ کا روزو اگر رکھے ہو تو روزو ٹوٹ گیا، تو اس میں اردو میں لکھنا پہ کہ جو روزہ جاتا رہے گا، اگر چاہے آپ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں۔ پیک کے گوجری میں جنہیں کہ جرا آپ کہاں جنہیں تھوکنو بار بار ہے نا، اس نے اردو لفظ زبان میں جنہیں پیک ہی ہو جائے، کیونکہ خلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ آگے دسیا کہ جنہیں شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گل جاتی ہیں۔ شکر کیونکہ ناظرین کرام اس میں اردو میں چینی نہ بھی شکر کی ہو جائے، جنہیں چینی دا شکر گڑ وغیرہ یہ کھانے والی چیزیں انہیں اگر منہ کا بیچ رکھا گا تو یہ کولجیں جنہیں جاتی ہیں، منہ میں رکھی تو تھوک نکل گئے تو روزہ جاتا رہا۔ جنہیں پھر بار بار اس گل کی وضاحت ہے کہ بہت سارا آئیڈینس نے ہونا کمنٹ کر کے کیونکہ جاتا رہا کو مطلب ہے، تو ناظرین ہم جاتا ہوں دساں کہ جاتا رہنے کو جو مطلب ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، جنہیں کا چیز ہی چلی گئی تو وہ چلی گئی نا۔ اچھا، دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھائی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ چنوں کا برابر ناظرین تو خیال رکھنا ہے، چنوں کنوں پہ نکو جنہیں سمجھ لو کہ چنوں جنہیں جنہیں عام دکانوں چنا لبے جناب چنا کھان جنہیں یہ 10 روپیہ کے مٹر لے لو، چنے لے لو، یہ چیز میں تم دیکھا ہوں گے بھی اس کے اندر ہر ایک جنہیں بس اسٹینڈ پر یا پبلک پلیسز پر بہت سارا لوگ جڑا بھی دیتا بھی تو چنا وہ تمہیں پتہ ہی چنا کا برابر تمہیں حساب کر لینا۔ آج الحمدللہ ہماری قوم بھی پڑھی لکھی ہے، قوم نے ساروں پتہ ہے کہ چنا کا برابر کتنی ایک مقدار ہے، تو چنا کا برابر کا چیز اگر دندہ میں تمہیں رکھی تھی تو اس نے کھا گئے یا منہ میں رکھی تھی تو نگل گئے تو تھارو روزو ٹوٹ جائے گا۔ اس تو کہ ناظرین کرام علماء کرام فرماویں کہ دانتوں سے خون نکل کر حلق کے نیچے اترا، جنہیں دندہ میں خون نکل گیا حلق جنہیں یہ جو ہماری کنڈی ہے اس تک جنہیں آ گئے، اور خون تھوک سے زیادہ ہو یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ یعنی اس میں دو گل بڑی وضاحت والی ناظرین کرام کہ پھر دوبارہ تم اس کرنا مسئلہ نہ سماعت کر لو، یعنی دانتوں سے خون کا نکل کر حلق سے نیچے اترا، جنہیں دندہ میں خون نکلیو تو حلق جنہیں مارا سنگا چبونا لے گیو، اور خون تھوک تو زیادہ یا برابر تھو، جنہیں یا خون کی مقدار زیادہ تھی یا برابر تھو
مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا یعنی اس کو جو تھوک کو سواد ہے وہ حلق میں ہمنا فیل ہوئے محسوس ہوئے تے روزو جاتو رہو اگر کام تھور مزو بھی حلق میں محسوس نہ نہیں ہوئے تے روزو نہیں گیو اس کی وضاحت ہم نے کسی علماء کرام کو ناظرین کرام آن گمان اپنا علاقہ میں اپنا شہر بستی محلہ مسجد بھی تمریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے تو اس کو مزید تعلیم کر لینی ہے کیونکہ اتنا ہم بالکل ایک لفظی گل تھاری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں ہم اس کو ناظرین کرم یہ گل ساری پیش کریں کہ کائے نہ کائے گل ماری اس چینل کا ذریعہ نہ تھارا دور پہنچے کاش تھاری عبادت صحیح ہو جائیں تھارا روزہ صحیح ہو جائیں تو ہم نے بھی ثواب لب جائے ہمیں اللہ عز کی بارگاہ میں اس کا حقدار بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی تیری بارگاہ میں یہ اپنا دین متین کے سربلندی واسطے اپنا چینل کا ذریعہ کوشش کریے اور لوگوں کو خیر کی گل پہنچائیے روزہ یاد رہنے کے باوجود حکم لیا یعنی ناک سے نتنوں سے دوائی چڑھائی تو روزہ جاتا رہے یعنی کسی دوائی کی بتی یا پیچکاری پیچھے کے مقام سے چڑھانا جسے اجابت ہو جائے تو روزہ جاتا رہتا ہے ناظرین کرام یہ شریعت مطالعہ ہے اس کے اندر کسی قسم کوئی شرم والی گل نہیں ہے تو یا بالکل وضاحت ہے قرآن پاک کا یہ احکام ہے تو ہم نے یاد رکھنی اس نے بالکل دراز چھوڑوں تو بہت سارے لوگ اس میں شرم محسوس کرتا بھی گا تو ناظرین کرام یا گل علماء کرام نے یا گئی ہے کہ روزہ یاد رہنے کے باوجود حکم لینا ہے نا یعنی روزہ تو یاد ہو تو کا ایسی دوائی جنہیں تو نے چڑھائی یا ناک کے نتھنوں سے دوائی چڑھائی اور روزہ جاتا رہا روزہ تو یاد ہو تو تانے جنے دوائی کسی طرح بھی اپنے جسم میں لی تھارو روزو چلو جاؤ عالمگیری کا والا ناظرین کرام یہ بات تھاری بارگاہ پیش کی جا رہی ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناظرین کرام یہ جو ہمارا سیشن چل رہی ہے یہ ان چیزوں چل رہی ہے کہ جس کن وجہ نال مارو جنہیں روزو ٹوٹ جاؤ اس بچوں ہم تھاری بارگاہ ایک دسمہ بیان کر رہے ہیں علماء کرام نے اس کے بارے کے ارشادات فرمائے کلی کر رہے تھے اور بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا ہے نا یعنی کلی کرن تھا لوا تو پانی جڑا ہمارا سنگا چبھنا لے گیا ہے نا یعنی بغیر جنہیں ہم نے زبردستی نہیں لائے لیکن پھر بھی لے گئے یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا روزہ جاتا رہا اس میں دھیان رکھنا ناظرین کہ ہم نا اگر یاد نہیں تو جنہیں سن لو کہ کلی کر رہے تھے اور بلا قصد یعنی قصد ہو گئے جنہیں جان بوجھ گیا اور بلا قصد ہو گئے بغیر کسی ارادہ تو حلق سے اتر گیا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا روزہ جاتا رہا یعنی روزہ ٹوٹ گیا جاتا رہا سارا ہی سمجھے جناب آج کیڑو بندہ ہے کہ جو جاتا رہا وہ مطلب کیا سمجھاؤ مگر جب کہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا یعنی روزہ اگر بھول گئے ہو تو پھر نہیں ٹوٹن لوگو اگر چاہے قصدن ہو یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی وہ اس کے حلق میں چلے گی تو روزہ جاتا رہا سوتے میں یا یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا یعنی ایک بندہ سوتا ہو تو پانی یعنی بدل بری ہے نا اس کو بند کر سکتے اچھا پانی کچھ کھا لیا یا منہ میں کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا دوسرے کا تھوک نکل لیا اور اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا دوجا تھوک اگر نگل لیا تمی اپنے تھوک اگر تھیلی کا پر رکھا ہے تو تم نے جنے اس نے نگل لی ہے تو تمی روزو جاتو رہ گو جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں ہے منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا پھر وہی رنگین تھوک نگل گئے تو روزہ جاتا رہا جنہیں منہ کے اندر کا چیز تو ہم نے رکھی ہے جس کو جنہیں ایک رنگ وغیرہ کھول گئی ہے تو اس کے بارے یہ دسی گیا ہے کہ وہ تو نے نگل لیا ہے تو تھارو روزو چلو جاؤ آنسو منہ میں چلا گیا ہے نا آنسو منہ میں چلا گیا جنہیں تم رویا کسی بھی جنہیں خدا خوف تو رویا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رویا یا کسی بھی وجہ نال رویا تم تے جڑو اتھرو ہے تے وہ منہ میں چلو گئے آپ اسے نگل گئے اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا یعنی ایک قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہیں گیا اور زیادہ تھا تو اس کی نمکین پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا پسینے کا بھی یہی حکم ہے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام رمضان ٹرانسمیشن تاری بارگاہ پیش کرنی سعادت حاصل کر رہی ہوں انور اتاری تھاروس ناظرین کرام اس ٹائم ہمارا جو سیشن چل رہی ہے وہ یہ سیشن چلا ہے کہ کس وجہ کا روزو جو نہیں مارو ٹوٹ جاؤ
اچھا لکھو جناب، فضلے کے مقام یا باہر نکل آیا تو حکم یہ ہے، یعنی فضلے کا مقام باہر نکل آیا تو حکم یہ ہے، فضلے یعنی جی تو ہم نے ٹائلٹ کر دو اس کے بارے دسی جا رہی ہے جناب، کیونکہ یہ شریعت میں مطالعہ ہے، اٹ از ویری ٹرانسپیرنٹ، یعنی اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ شرم والی گل کروں گا تو پھر گل شرم والی اس میں بات کیوں نہیں کہ جب شریعتی مطالعہ کا حکم ہے یوں تو خوب اچھی طرح کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ کر اٹھیں تاکہ تری باقی نہ رہے، اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ ناظرین کرام، اٹ از ویری کریٹیکل ایشو، پلیز یو لسن ٹو اٹینشن ٹو ہیئر۔ ناظرین کرام تانے توجہ کو نال یہ گل سننی کہ بڑی سنجیدہ گل ہے اور بہت ضروری بات ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام یہ ہمارا سیشن روزہ توڑن کا والا چل رہی ہے، تم نے توجہ کے نال اس سیشن نہ سنو ہے، دسی گئے کہ روزہ میں الٹی کو کی حکم ہے۔ ناظرین کرام الٹی کے بارے بھی تم سن لو، روزہ کے بیچ الٹی ہونے کو یہ حکم ہے جنہیں کہ بعض اوقات جب روزے میں قے ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض تو سمجھتے ہیں کہ روزہ میں خود بخود قے ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جنہیں اس کے اندر ناظرین کرام یہ دسی علماء کرام نے کہ روزہ کے اندر خود بخود قے وہ کے حکم ہے، جنہیں ایک آٹومیٹکلی تم گڈی میں بیٹھا ہے یا ویسے کسی وجہ نہ تھا دل پھر گیا تو اس کو کیا حکم ہے، اور پھر جان بوجھ گیا کسی وجہ نہ تمہیں الٹی آنی تو اس کو کیا حکم ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور شفیع روز نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ ترجمہ: جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، جنہیں رمضان مبارک میں دانا خود بخود جنہیں الٹی آ گئی تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹیو، جنہیں جان بوجھ گیا کہہ کی اس کو روزہ ٹوٹ گیا۔ جس کو خود بخود قے آئی اس پر قضا نہیں، جس نے خود بخود جنہیں آٹومیٹکلی کوئی الٹی آ گئی ہے اس واسطے قضا نہیں ہے، جس نے جان بوجھ کر قے کی وہ روزہ کی قضا کرے، جس نے جان بوجھ کر الٹی کری ہے تو اس واسطے شریعت مطابق ناظرین کرام جو حکم ہے کہ وہ دوبارہ اس کی قضا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام اس کے ریلیٹڈ یعنی کہ جڑی یہ الٹی ہے اس کے بارے کی حکم ہے، اس کے بارے مزید ہم جاننا چاہوں گا۔ روزہ میں خود بخود کتنی ہی قے الٹی ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی ناظرین کرام کہ روزہ کے اندر خود بخود کتنی ہی قے ہو جائے، یعنی اپنے آپ کا الٹی ہوگی کتنی زیادہ بھی ہوگی تو روزہ نہیں لوگوں ٹوٹن، یا بالکل در مختار کے بارے میں ناظرین کرام گل کی جا رہی ہے۔ اگر جیسے کہ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بر ہے، منہ بر کی تعریف آگے آتی ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اگر جان بوجھ کے کسی طرح الٹی کری ہے تو وہ منہ بر قے، یعنی اس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے یاد رکھنی ہے، اس کی تعریف یاد رکھنی ہے، اس کے میئرمنٹ کو جو حساب کتاب ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ اگر منہ بر قے یعنی منہ بر کی تعریف جڑی ہے وہ ہم نے بالکل سماعت کرنی ہے۔ ناظرین کرام تو ہم نے یہ ویڈیو آگے تک سننی ہے، اس کے اندر بڑی انفارمیٹو معلومات جڑی ہے روزہ ٹوٹن کا والا ناظرین کرام ہماری بارگاہ اقدس میں پیش کی جا رہی ہے۔ قصدن منہ بر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جب قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے، یعنی قصدن منہ بر قے کے اندر یہ بھی کنڈیشن ہے، یہ بھی ایک شرط ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہم نے توجہ کے نال سننا ہے کہ قصدن منہ بر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یعنی جڑی ہمیں الٹی آئی اس کے اندر کوئی جڑی روٹی کھادی تھی ہم نے وہ اندروں باہر آئی ہے، یا صفرا یعنی کڑوہ پانی، یا جہاں الٹیاں اندر جنہیں کڑوہ پانی ایک جہاں عموماً جن لوگوں نے الٹی ہوئی ہے اس کو انہوں نے تجربہ ہے کہ وہ فیل کریں کہ کیسو اندروں ایک ٹیسٹ آوے کہ جو اندروں ہم روٹی کڈا تو اس کی اگر وہ آئی ہے تو تاں جا کے روزہ ٹوٹے گا۔ اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قصدن قے کی مگر تھوڑی سی آئی منہ بیر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹے گا، یعنی جان بوجھ کے بھی اگر کسی نے الٹی کری ہے
تے اب منہ بار کہنی جی تھوڑی جی ہے نا اے ہلکی جی جی جا تھوک کے برابر ہی مثال لے لیو تے پھر بھی تھارو روزو نہیں لگو ٹوٹن تانے روزو رکھنو ناظرین کرام مطلب کوئی بانو شانو لاگ ہے تو تم روزو توڑ چھوڑیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام آج 10 رمضان مبارک کا دن ہم جو پروگرام کر رہے ہیں تو آج 10 رمضان مبارک کا نسبت ہے وصال حضرت مائی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا وصال گو یوم تے ناظرین کرام توڑنے بھی سال ثواب کو اتمام کرنا اپنا کرامہ نعت خوانی کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے دیگر جتنا بھی خیر کا کام کرنا ہے تے ہماری اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں اس سال ثواب پیش کرنا ہے. ہر سال جب توڑی ہم نے اللہ تعالیٰ زندگی دے توفیق دے ہم نے ہر سال جتنی دنیا کے اندر ہم جیتا ہوا تا ہم نے اپنی اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں 10 رمضان مبارک میں ہر سال ہم نے جو ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرس مبارک بالکل جوش نہ بنانا ہے کہ یہ ان کا صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان دی تو ہم نے مسلمان کرے ہو ہمارا اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کرم نوازی کی ہیں. آج ہم مسلمان ہو گئے تو آج اللہ رسول اگر ذکر ہم نے لب ہوا ہے تو یہ انہوں کا صدقہ نہ لب ہوا ہے. ناظرین کرام تھوڑی جی انہوں کی یا چیز بھی آج کا نسبت نال گال کرنا چاہ رہی ہوں ویسے ہمارا موضوع الگ ہے لیکن میں چاہیے کہ آج 10 رمضان مبارک کو دن ہے تو انہوں کو تھوڑی تعارف اور پیش کرنا چاہوں کہ یا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا ہے یہ مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بھی ہیں اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نانی جان ہے. اس واسطے انہوں نے ہم نے اس سال ثواب کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم. ناظرین کرام آپ کی بارگاہ اقدس میں جو باتیں آج کے 10 رمضان مبارک کے یوم وصال حضرت سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے پیش کی جا رہی ہیں تو نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے متعلق جو بھی مزید باتیں ہوں گی وہ آپ تک پہنچائی جائیں گی. ان ساری چیزوں کو سننے کے لیے آپ نے ہمارے چینل انور اتاری ولاگز والے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا سواب کی وجہ سے دوسروں تک پہنچانا ہے کہ ہمارا محض یہ چینل بنانے کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائی جائیں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے موبائل سے تو لوگ دور ہے ہی نہیں ہے موبائل ہر ایک کے پاس ہے تو کسی طرح اگر دین کی بات بھی ان تک پہنچائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے علم دین حاصل کرنے کا بہت پیارا ذریعہ ہے. تو ناظرین کرام آج کے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں کیونکہ یہ بیچ میں جو بات چلی تھی وصال حضرت سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی ہے کہ 10 رمضان مبارک کو ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو یوم وصال ہے اس دن ہم نے ان کا عرس مبارک بنانا ہے اور خوب ان کی بارگاہ اقدس میں احسال ثواب کر کے وہاں سے حصول برکت حاصل کرنی ہے اور حصول برکت کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے. تو ناظرین کرام بات ہو رہی تھی آج کے ٹاپک کے والے سے کہ کیا کے والے سے بتایا گیا کہ منہ بار سے کم کیا ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی اس نام گوجری میں سمجھا کہ منہ بار سے کم کیا ہوئی یعنی منہ بچو تھوڑی جی کیا ہوئی یعنی منہ بار جنہیں ذرا تھوک کے برابر ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی ہے نا یا خود ہی لٹا دی ان دونوں صورتوں میں روزو نہیں ٹوٹن لو. منہ بار کیا ہے بلا اختیار ہو گئی ہے نا بلا اختیار یعنی منہ بار یعنی منہ پار گیا یعنی چنگی الٹی آئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بار کی تعریف منہ بار کیا کہ معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے ہے نا. منہ بار کیا کہ معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے یعنی منہ بار کیا کی تعریف یا اس کے بارے ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کی جنہیں یہ مطلب ہے کہ پھر جنہیں اس منہ اگر ہم نے الٹی آئی ہے جب اتنی زیادہ تھی کہ ہم اس نے جنہیں بغیر کسی تکلیف کسی مشکل تو کسی ریسٹریکشن کھڑی کرنے تو بغیر جنہیں ہم روک نہیں سکا تو یہ اس کو یہ مطلب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام جس طرح الٹی ہو جائے تو اس کے بارے بہت سارا احکام اور بھی ہیں تو چلو الٹی کا بحال اگر بات چیت چل رہی ہے تو مزید ہم اس کے بارے اور بھی کچھ مسائل جڑا علماء کرام نے انہوں نے دسیں وہ بھی جان لیں. دسے گئے کہ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کیا کریں یا خود بخود ہو جائے دونوں صورتوں میں اگر منہ بار کیا آئی اس میں کھانا پینا یا سفرہ کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ناظرین کرام وضو کا اندر اگر الٹی آ جائے تو اس کو بھی اپنا حکم جو ہے بالکل اپنا ذہن میں رکھ لینا چاہیے
تو اس کے بارے دسی گئے علماء کرام نے تم دوبارہ سن لیو کہ ہم بہت سارا ٹائم جڑا ہے فضول گانا یا فضول گلاں کرنا تو اس تو بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہم دین کی گل سن لیا تو ہم نے جتنی بار اس گل سنا گا تو اس کو ہمیں ثواب بھی لبا گا تو ہماری عبادت بھی صحیح بیں گے اللہ عز و جل ہمارے خوش پائے گا اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اور راضی ہو جاؤ دسی گئے کہ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کیا کریں یا خود بخود ہو جائے یعنی جان بوجھ کے وہ یا خود بخود وہ دونوں کو ایک ہی حکم دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر کے آئی اور اس میں کھانا پینا یا سفرا یا کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا وضو کو کے اندر کو الٹی آ جائے تو اس کو یہ حکم ناظرین کرام صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناظرین کرام اس وقت جو ہمارا جو آج کا ایپیسوڈ ہے اس کو آخری سیشن چل رہی ہے اس آخری سیشن کے اندر ناظرین کرام تھاری بار کا ہم داس رہے ہیں کہ وضو کے اندر اگر الٹی آ جائے کیا آ جائے جنہیں تو اس کو کی حکم ہے وہ دسی گیا اگر بلگم کی منہ بار کیا ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا یعنی بلگم آئی جہاں عموماً کھنگا زکام بخار ہو جائے تو اس میں اگر الٹی ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹا وہ بیت خون کی کیا ہوئی وضو توڑ دیتی ہے بیت خون کی کیا وضو توڑ دیتی ہے یعنی بیت خون جنہیں خون جنہیں اتنا نہیں لیو کہ الٹی ہوئی جنہیں وہ بھاگ سکے تو تھوڑا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے وہ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت خون کی کیسے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو بیت خون کی کیسے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو ہے نا یعنی خون کی وجہ سے کیا سرخ ہو رہی ہے یعنی خون کی وجہ سے کیا سرخ ہو رہی ہے یعنی اتنا خون ہے کہ یعنی کیا جڑی ہے الٹی جڑی ہے وہ لال ہو رہی ہے تو خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ گیا اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری کیا جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زردہ یعنی پیلی ہو گئی ہے اگر کیا میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بار سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا ناظرین کرام آخری گل جڑی ہے وہ ضروری ہدایت تھاری بار کے اقدس میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں کہ منہ بھر کے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے جنہیں اگر منہ بھر گئے جنہیں الٹی ہوئی ہے تو بلغم تو علاوہ ہے تو وہ ناپاک ہے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناظرین کرام آخری یا ضروری ہدایت تھی کہ منہ بھر کے علاوہ بلغم ناپاک ہے یعنی بلغم جڑی ناپاک ہے اس کو کوئی چھنٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے اس کی احتیاط فرمائیے آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کپڑوں پہ چھٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے منہ وغیرہ پر چونا پاک کیپ لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرنا آپ سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو آپ ثواب کی نیت سے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم